ہاں جی، آپ کہہ رہی تھی سوال ہے آپ کو کوئی؟ دے مائک دے دے انہیں. اچھا، سوال کچھ ایسے کیسز ہیں جو پچھلے کافی عرصے سے مختلف پیشنٹس کے تھرو ایسے آ رہے ہیں، مطلب فیلئرز سمجھ لیں. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ بابا جی کہتے تھے کہ جو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے. تو پہلے میں ان پہ زیادہ توجہ کرتی تھی جو ٹھیک ہو جاتے تھے، تو خوشی بھی بڑی ہوتی تھی. تو لیکن جب اس چیز پہ غور کرنا شروع کیا نا، تو وہ چیز کافی دل سے نکل گئی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کرتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے. تو یہ میں نے 3 کویشچنز بنائے ہیں، لیکن یہ ایک دو میں مثال بھی دوں گی ساتھ. وہ میں نے پیشنٹ سے پرمیشن بھی لے لی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ معاف کر دینے والے پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جان چھوٹ جاتی ہے یا بیماری ریٹرن ہو جاتی ہے. لیکن جہاں دوسری سائڈ ہے نا تلافی والی، یا خود احساس ہونا، اول تو احساس نہیں ہوتا ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر احساس اگر ہو جائے تو تلافی کیسے کرنی ہے. اب ایک کیس ہے پارکنسن ہے پیشنٹ کو، یہ پچھلے سال سے مطلب 1 سال سے وہ مجھ سے بات ہو رہی ہے ان کی. اکثر ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے انہیں، لیکن ان ٹائپ کے جو پیشنٹس ہیں نا انہیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، اب جو میں کہہ سکتی تھی تھراپیز جس طریقے سے، مطلب میں نے پورا زور لگا دیا، ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے بھائی، اللہ سے پوچھو ہاں تمہاری غلطی کیا ہے، خود پوچھو، میری بات ہوگی، آپ خود پوچھو. ڈاکٹر بابا، اس بندے نے نا مجھے ایک دن ایک بات بتائی. کہتے میں کسی سے نہیں بتائی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بہت مارتا ہوتا تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. تو میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے محلے میں کوئی دربار تھا، وہ وہاں جاتی ہوتی تھی. تو وہاں پتہ نہیں کس وہ جلے دل سے گئی ہے، کیا تکلیف سے گئی ہے، وہاں جا کے کہتی ہے اللہ انہوں ایسی بیماری لا دے جڑی ٹھیک نہ ہو سکے. یہ اس کی وائف نے اس کو بتا دیا. بس پھر میں نے اس کے پیچھے لگا دیا کہ جس طرح آہ لی ہوئی ہے نا، ایسے دعا نکلوا لو، کوئی ادا ایسی اپنا لو، کچھ کر لو. اب اس کی بیوی خود بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، مجھے نہیں پتا کیا یا نہیں، لیکن مطلب اس بندے کا برا حال ہے. تو اس طرح کے اور بھی کچھ ہیں پیشنٹس. ان کو کیا کہنا چاہیے اینڈ میں جب بندہ تھک جاتا ہے؟ پھر کہ اللہ دے والے ان سانو میسج نہ کرے ہو، کیا کرے بندہ؟ آپ پہلے کیوں نہیں اللہ کے والے کرتے؟ پہلے بات تو صحیح بات ہے، پہلے بھی کر ہی دینا چاہیے، لیکن وہ پھر میسج کرتے ہیں جی ہم نے یہ بھی کر لیا ہے، اب کیا کریں، اللہ پانی والی دعا بھی آپ کر میں رہے سے ہیں. کافی نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ آپ کسی نے سورہ رحمان کی، آپ فون کیا، آپ کے دل میں آیا، آپ نے سورہ رحمان بتا دی، وہ ہفتے بعد ہی فون کرے کہتے جی میں نے سن لیا، میرا تو کوئی کام نہیں ہوا. کافی ہیں جو نے کہتے ہیں اچھا آپ قصیدہ پردہ شریف شروع کر دیں. اچھا وہ قصیدہ پردہ شریف کر لیتا ہے، پھر وہ جی میرا کام نہیں ہوا. اچھا اب آپ علی حق کر لیں، علی حق بھی کر لیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں آپ معنی سن لیں یا دھمال لگا لیں. یہ جو حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں، شاید ایسے سیکھ لیں گے. تو سب کو اجازت دی ہے سورہ رحمان کا میسج بتانے کی، اور فالج کے لیے یا ذہنی امراض کے لیے قصیدہ پردہ شریف. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلاس چل رہی ہے، یہ کورس بھی ہو گیا. یہ بھی مجھے پتا کہاں سے چلے؟ جب وہ مجھے فون کرتے ہیں، کہیں سے مجھے ڈھونڈتے ہیں یا میرا نمبر ملتا ہے، یا آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ بابا میں نے اس کو یہ بھی کرا دیا، یہ بھی کر دوں. میں انڈیویجول بھی ان سے بات کرتا ہوں جو یہ کرا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے، کیوں کر رہے ہو. آپ نے اس کو بتا دیا. اگر پہلے دن آپ نے کسی کو سورہ رحمان کا کہا ہے، نہیں ٹھیک ہوا، وہ فوراً فون کرتا ہے، تو اسے کہو کہ یار دیکھو کیوں نہیں ٹھیک ہوئے، آپ دوبارہ 1 ہفتہ سن لو. اور اگر 1 ہفتے کے بعد پھر بھی نہیں ہوا کہ شاید مجھے نہیں پتا، یا تو آپ نہیں کسی کو معاف کر رہے یا آپ کو کوئی نہیں معاف کر رہا، آپ دیکھیں. کیونکہ اللہ تو رحمان ہے، وہ تو فوراً معاف کرتا ہے. وہ یا آپ نہیں کسی کو معاف کر رہے یا آپ کو کوئی معاف نہیں کر رہے، انسان کوئی آپس میں پھنسے ہوئے ہیں
کیونکہ اللہ اگر آپ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں, فیس باللہ آگے بتا رہے ہیں, تو آپ کا وقت کبھی نہیں ضائع کرائے گا. یا آپ سورہ رحمان کا بتا رہے ہیں اور وہ معافی نہ کرے, نہیں. یا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود آپ کو سوشل میڈیا پہ ابھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کہانیاں بنا کے, کاکی سونی سی ہے, فون پہ بات کرتی ہے, بس ٹھیک ہے, ویسے ہی ڈھونڈو, یہ ضرور پیسے منگے گی, یا فلانا کام کرے گی, فلانا کام کرے گی. میں نے جو ٹیلی فون نمبر کارڈ پہ اب کہا ہے کہ مت لکھا کرو, وہ ایک کاکی جی کہیں ڈائیو میں ٹریول کر رہی تھی, انہوں نے اپنی طرف سے جلدی دعائیں زیادہ کرانے کی کوشش کی, انہوں نے پوری بس میں ہی کارڈ بانٹ دیے. وہ کسی بیوقوف نے بس میں ہی کہہ دیا کہ بی بی ریٹ کی گا تو نمبر تے لکھے ہے. تو ان کا تو ظرف تھا, انہوں نے برداشت کر لیا, لیکن ان کا بھائی ساتھ تھا, تو وہ سچویشن کافی خراب ہو گئی بس میں. تو میں نے کہا بیٹیاں اپنا نمبر لکھیں ہی نہ, آپ کوئی بھی نہ لکھو. اتنی زیادہ بات اب تو پھیل گئی ہے. اب تو بابا جی خود سامنے آ گئے نا, ان کے ویڈیوز سامنے آ گئے. یہ جو ممتاز مفتی صاحب کے برخوردار ہے, اکسی مفتی صاحب, جو ویڈیو انہوں نے لگائی ہوئی ہے جس میں وہ کاکی جی دھمال کر رہی ہیں, کافی لمبی ویڈیو ہے, بابا جی کا انٹرویو ہے اس میں. جتنی کھل کے بابا جی نے اس میں بات کر دی ہوئی ہے, کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک فیض ہے, فی سبیل اللہ دیا جا رہا ہے, کوئی کر لے, کوئی ضد تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ ویسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, جج کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے کر لی ہے, لیکن وہ خود پیر بنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے چلے وظیفے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آپ سے بات کے بعد اور 4 جگہ فون کر رہے ہوتے ہیں. سارا کھیل ہے خیال کی پاکی کا. آپ ان کے خیال کی پاکی کر رہے ہوتے ہیں, یا انہیں کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں. سورہ رحمان و قصیدہ پردشی صرف ایک ذریعہ ہے, پیناڈول شفا نہیں دیتی, نہ آگمنٹن دیتی ہے, یہ صرف ذریعہ ہے, شفا پھر اللہ دیتا ہے. تو آپ ان میں یہ ایک احساس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار تم اس اللہ کے آگے پیش ہو جو جس نے شفا دینی ہے. کس وقت جب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے, یا آپ کے جو بھی کہہ لو وسائل ہیں, ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے, کوئی عدالت کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, کسی فرعون سے میچ پڑ گیا ہے, کوئی گھر میں مسئلہ ہے, تو چلو اللہ کے آگے پیش ہو, اپنے حصے کی آپ معافی مانگ لو اور دوسرے کو معاف کر دو. اللہ کیسے مدد کرتا ہے, غیبی مدد آتی کیسے ہے. ایسے لوگ آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال سے 5 سال سے میرے ساتھ پیٹ رہے ہیں, کہانیاں ڈال رہے ہیں, رو پیٹ رہے ہیں, رو کے بھی دکھایا انہوں نے. وہ جی انے لاکھ قرضہ ہے, ہو گیا ہے, 3 طلاق ہو گئی ہے, دوجی پاگل ہو گئی ہے, تیجا اتنے دوڑ گیا, منڈا رامی نکلا ہے. کیا کروں میں؟ اس طرح کے کیس بھی ہیں. آپ خود ہی کہہ رہی ہیں نا کہ اس کو اس کی بیوی نے بتایا کہ میں نے تمہیں بد دعا دی ہوئی ہے. ٹھیک, اس پرسپشن میں چلا جاتا ہے, وہ بھی فیک ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. میں نے سوچا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوئی, اسی کا کیوں سکسیسفل تھا, باقی کیوں انسکسیسفل تھے. جو کاکی کے پیرنٹس تھے سر, انہوں نے چیریٹی بہت کی, انہوں نے سورہ رحمان سنی, انہوں نے وہ مدینہ منورہ جانے کے لیے انہوں نے وہ مدینہ بھی جاتے تھے, کہ منت مانگ لی کہ ہم جائیں گے, اور اس کے بعد وہ اچھے کام شروع کرنے لگ گئے. اب انہوں نے کی ایفرٹ, اللہ کے راستے پہ انہوں نے ایفرٹ سٹارٹ کی. اب جب اللہ کے راستے میں کوئی زور مار رہا ہے یا اپنے نفس کے اگینسٹ بھی جا رہا ہے, یا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے, جو لوگ سست ہو جاتے ہیں, اللہ کو کیجول لینے لگ جاتے ہیں, یا پھر اللہ کو ایون نماز میں بھی یا کسی میں بھی اس میں ان کے رزلٹس نہیں آتے. تو وہ کاکی ایسے ٹھیک ہوئی کہ جس طرح مطلب میرے لیے وہ سرپرائزنگ تھا. اور وہ کیس میں نے قلعے نہیں ڈیل کیا تھا, میں نے وہ مس سندر سے ڈسکس کیا تھا, اور ان کی گائیڈنس پہ انہوں نے جو گائیڈ کیا اس پہ چلا. ایک تو یہ بھی تھی کہ میں نے خود اس میں نہیں آیا, اور جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے ان کی وہ لے لی. لیکن سر میں نے اس میں سے یہ سیکھا تھا کہ اگر جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, ان کی ایفرٹ ویسٹ نہیں جاتی, اور وہ ریزلٹس بھی پھر
وہ نہیں ہوتے. جو پارکنسنز والا کیس ہے اس میں بھی وہ ایفرٹ کرے, کوئی ہیوی چیریٹی کرے اور اپنی بیوی کے حصے میں ڈالتا رہے, پھر جان مارے, پھر چیریٹی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ بیوی کے حصے پہ کرے جس پہ اس نے ظلم کیا ہے, یا پھر وہ یتیم خانے میں دے اور وہ اللہ کو کہ ادھر شفٹ کریں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے پارکنسنز نہ ٹھیک ہو؟ مطلب اللہ قرآن میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, پھر وہ نیکی کے بھلائی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں, نیکی اور بھلائی کا راستہ کرتے رہتے ہیں, تو اور تنگ دستی میں بھی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں میں ان کو ان کا راستہ کھول دیتا ہوں. تو یہ تو پھر پاسبل ہے کیور ہونا, وہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ پارکنسنز میں رہنا چاہ رہا ہے. تو میرا یہ پرسیپشن ہے, آپ اس میں بتا دیں کہ. بڑا خوبصورت پرسیپشن ہے آپ کا. بس آپ نے اس کو ایک لیکچر کی طرح نہیں دینا, بس آپ نے بتا دینا ہے, اور ان کا ٹھیک ہو گیا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح کسی 3 4 5 10 لوگوں کی محفل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اگر خود شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی سٹوری, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنی نریشن کے پہلے ہم یہ سمجھے, ہم پھر یہ سمجھے, پھر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, ہمیں یہ, وہ تو ٹھیک ہے. ہاں, آپ انہیں یہ مت کہیں کہ دیکھو تم یہاں سے تم نے یہ کیا اس لیے یہ ٹھیک ہوا, یہاں سے یہ کیا تو اس لیے, آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہوا ہے. انہیں خود ریئلائز کرنے دیں. آپ نے مفتی نہیں بننا, آپ نے اصل میسیج صرف اللہ کا دیا ہے. اللہ کسی بھی ذریعے کا پابند نہیں ہے, ٹھیک ہے. ذریعے وسیلے ہمیں چاہیے, ٹھیک. ہم مسبب الاسباب کو پکارتے ہیں کہ کرنا اس نے ہے, لیکن سٹل ذریعہ اس تک جانے کا وسیلہ ابھی اللہ کا بندہ بنتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی وکیل اچھا ملتا ہے, کوئی جو بھی ہوتا ہے, وہ بھی بیسیکلی اس کے پیچھے وہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال دنیا میں جو وسیلے آپ استعمال کرتے ہیں جن کے تھرو آپ کو جو بھی خیر ملتی ہے ان کا شکر گزار رہنا, انہیں اکنالج کرنا, یہ شکر گزاری کا پارٹ ہوتا ہے. یہ ذرا سی باریکی کی بات ہوتی ہے کہ عقیدت میں آپ انہیں نہ خدا نخواستہ خدا سمجھنا شروع کر دیں یا بت پرست شروع بن جائیں. اسی طرح سورہ رحمان ہے یا قصیدہ ہے یا کچھ بھی ہے, یہ سب ذریعے ہیں اس سے کنیکٹیویٹی کے. اس بچی کو جو بھی مسئلہ تھا, آپ اللہ نے شفا دی, آپ ایک ذریعہ بنے, آپ نے اسے ایک طریقہ بتایا, ٹھیک ہے. آپ خود جس جہاں سے بھی گزرے ہو, سندس نے یا زہیب نے یا جس نے بھی آپ کے ساتھ رہے, اب آپ ماشاءاللہ آگے کر رہے ہو یا بتا رہے ہو, اپنا دنیا داری بھی کر رہے ہو, ٹھیک. آپ نے بتا دیا, اللہ نے آپ سے کام لے لیا, اور آگے جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی ماشاءاللہ قرآن کریم کی جو آیات آپ بول رہے بڑی خوبصورت ہیں. لیکن دھیان رکھنا, کیونکہ آپ تو کمپیوٹر کے فیلڈ سے ہو, جو لوگ اس فیلڈ کے اجارہ دار ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے مولوی نہیں بننا, ہم عالم نہیں ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. ہم نے تو اسے ایک طریقہ بتایا ہے, آگے اس کی ہمت, اللہ نے اس کو راہ دکھا دی, توبہ کی راہ دکھا دی, ٹھیک ہے. توبہ راہ ہے حقیقت دا, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہو گئی. بابا بلا ہو, وارث شاہ ہو, میاں محمد بخش ہو, اس شعر و شاعری میں باتیں کر رہے ہیں, ہیر رانجھا کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آج بھی لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ہیر کس کو کہہ رہے ہیں, رانجھا کس کو کہہ رہے ہیں, قیدو کس کو کہہ رہے ہیں, مار دیں لوگ, آگ جلا, دربار جلا دیں, جا کے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. بات ہی کہنی تھی, کہہ دی انہوں نے. اس زمانے میں لوگ اسی زبان کو سمجھتے تھے, اس زبان میں انہوں نے بات کر دی جن کے لیے بات تھی. یہ زمانہ اور ہے لیکن یہ زیادہ خطرناک ہے, ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, لوگ کچھ کا کچھ مینیپولیٹ کر جاتے ہیں. تو عاجزی سے ایک پیغام شفا ملا, بتا رہے ہو بس, ٹھیک. انڈرسٹینڈنگ تمہاری خوبصورت ہے, وہ سندر صاحب سے ڈسکس کر لیا کرو, میرے سے کر لیا کرو, جیسے ابھی کر رہا ہوں.